حضوری بیٹھک کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج جو میں آپ کو وظیفہ بتانے لگا ہوں اس کا میں نے جو ٹائٹل ہے وہ رکھا ہے میں نے کہ محبت کا وظیفہ۔ اب یہ جو وظیفہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں نا، یہ اللہ تعالیٰ کے 3 ناموں کا وظیفہ ہے، صفاتی ناموں کا، جو کہ محبت کے لیے بڑے ہی بہت ہی طاقتور قسم کے یہ نام ہیں۔ ویسے تو ہر نام میں طاقت ہے، لیکن آپ کو پتا ہے کہ ہر جب تحقیق کی جاتی ہے پھر دیکھنا پڑتا ہے کون سا نام، کون کون سے جو ہے صفاتی نام کہاں کہاں سوٹ زیادہ کرتے ہیں۔ اب جو ہے محبت ہر قسم کی ہو سکتی ہے۔ اگر آپ والدین سے محبت کرتے ہیں تو وہ عبادت کے کہلاتی ہے۔ اگر آپ انسانوں سے محبت کرتے ہیں تو وہ زندگی بن جاتی ہے۔ اور جب آپ حضور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو آپ کی دنیا اور آخرت دونوں بن جاتی ہے۔ اور جب آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں تو وہ آپ کی بندگی بن جاتی ہے۔ لیکن آج جو میں جس محبت کا ذکر کروں گا نا، وہ ہے میاں بیوی کے درمیان محبت، کیونکہ یہ ایک ایسا عظیم رشتہ ہے میاں بیوی کا جو کہ اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ اس لیے ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ شوہر کو بیوی کی رسپیکٹ کرنی چاہیے اور بیوی کو شوہر کی، کیونکہ ان دونوں کے ملنے سے نا، محبت کرنے سے، پیدا کرنے سے کیا ہوتا ہے، جس خاندان سے یہ تعلق رکھتے ہیں اس خاندان کی نسل بڑھتی ہے، اور جب آپس میں سلوک، پیار، محبت ہوگا تبھی تو نسل بڑھے گی۔ اب جوائنٹ فیملی سسٹم دیکھ لیں، بہت اچھا ہے، لیکن اگر اس فیملی میں سب کو شریعت کے بارے میں پتہ ہو کہ کس کا کیا کیا درجہ، اس کو کیا کیا اس کو دینا ہے مقام، اور اگر یہ چیز ان میں نہیں ہے ان خاندان میں، تو یہ پھر سب سے برا اس کے آتے ہیں ریزلٹس۔ جوائنٹ فیملی کی بات کر رہا ہوں۔ اب آپ دیکھیں، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو بنایا نا، تو ان کے ساتھ بیوی کو نہیں بنایا ان کی، اور اولاد بھی بعد میں آئی، کیونکہ آپ نے کیا کیا، حضرت آدم کو مٹی سے بنایا، 40 سال بعد ان میں روح پھونکی اور ان کو جنت میں چھوڑ دیا۔ اب آپ یہ سوچیں گے کہ پھر اماں ہوا کو کیوں نہیں بنایا؟ وہ اس لیے نہیں بنایا کہ انہوں نے انتظار کروایا، تاکہ انتظار کرنے تھے اس کو، اس کس کی، اماں ہوا کی، یعنی کہ خاتون کی، عورتوں کی قدر کا پتہ، قدر میں اضافہ ہو۔ اور اللہ تعالیٰ نے آپ کا پتلا نہیں بنایا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پردے میں رکھنا چاہتے تھے۔ یہ اماں ہوا کی بات بتا رہا ہوں۔ اور ایک چیز آپ کو یہاں بتا دوں، جیسے مردوں میں سب سے زیادہ خوبصورت حضرت یوسف تھے نا، ایسے عورتوں میں سب سے زیادہ خوبصورت اماں ہوا تھی۔ اب جب جنت میں حضرت آدم اب اداس ہونے لگے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ہوا کو، اماں کو ان کے پاس بھیجا۔ جب ان کے پاس بھیجا تو وہ سو رہے تھے، اور جب وہ اٹھے تو انہوں نے اماں ہوا کو ساتھ پایا، اور اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا تمہاری بیوی۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کا نکاح پڑھایا اور آدم سے حق مار مانگا۔ اب حضرت آدم پریشان کہ ہم حق میں کیا دوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تم میں میرا ایک حبیب آنے والا ہے، تم اس کے اوپر ایک دفعہ درود بھیج دینا، وہی تمہارا یہ مہر ہوگا۔ اور یاد رکھیں کہ اماں ہوا کو اللہ تعالیٰ نے الٹی طرح سے پیدا کیا۔ آپ پوچھیں گے وہ کیسے؟ کیونکہ اس کا جواب یہ ہے کہ الٹی طرف دل ہوتا ہے، اور دل کے نیچے جو پسلی ہے نا،
وہاں سے پیدا کیا گیا. دل کے نیچے جو پسلی ہے نا وہاں سے پیدا کیا گیا. اب عورت کا کیا روپ ہے؟ پہلے بیٹی ہوتی ہے، پھر بیوی، پھر ماں، پھر ساس، پھر پھپھی، پھر ایسے بہت سے رشتوں میں آتی ہے وہ. اس لیے کہتے ہیں کہ عورت کو ہمیشہ ہمیشہ عزت دینی چاہیے اور اس کو ذلیل اور رسوا کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے. حضور نے بھی فرمایا کہ جو خود کھاؤ اپنی بیوی کو کھلاؤ، اور جو خود پہنو اپنی بیوی کو وہی پہناؤ. لیکن اور ایک چیز انہوں نے بہت برا بنایا کہ کبھی آپ نے بیگم بیوی کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھانا. لیکن بعض لوگ اپنے آپ کو بہادری اپنی شو کرنے کے لیے، اپنے فن ہاتھ سمجھنے کے لیے شریعت کے خلاف یہ کام کر بھی جاتے ہیں. لیکن ایک چیز یاد رکھیں کہ عورت جو ہے نا، دل کے نیچے جو اللہ نے اس کو ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا تھا. اگر آپ چاہیں کہ آپ اس کو سیدھا کریں تو بھائی سیدھی تو وہ نہیں ہوگی، البتہ وہ ٹیڑھی کیونکہ ہڈی ہے وہ ٹوٹ جائے گی. اب ایک حدیث میں بھی ہے کہ جب حشر کا میدان لگے گا نا تو سب سے پہلے میاں بیوی کا آپس میں سلوک کو تولا جائے گا. اب اس سے زیادہ اس بارے میں اب کیا کہوں کہ جب یہ کہہ دیا کہ حشر میں کے میدان میں سب سے پہلے میاں اور بیوی کا آپس میں جو پیار محبت یا جو بھی انہوں نے ایک سوچے اس کو تولا جائے گا. اس سے بڑھ کے اب اور کوئی چیز نہیں کہہ سکتے لوگ. جب حضور سے پوچھا گیا نا کہ آپ کو سب سے زیادہ پیار کس سے ہے، تو انہوں نے کہا حضرت عائشہ سے. انہوں نے کہا نہیں ان کے علاوہ. تو انہوں نے پھر کیا جواب دیا کہ حضرت عائشہ کے باپ سے. یعنی پھر بھی حضرت عائشہ کا نام بیچ میں لیا کہ حضرت عائشہ کے باپ سے. اب اس کے بعد میں آپ کو آ جاتا ہوں وظیفے کی طرف. آپ نے کیا کرنا ہے، اور آپ کوشش کریں کہ یہ وظیفہ کریں عشاء کے بعد کریں، 2 نفل حاجت کے پڑھنے کے بعد. آپ نے کیا کرنا ہے، 2 دفعہ آپ نے پڑھنا ہے درود ابراہیم، اور اس کے بعد آپ نے کیا پڑھنا ہے، اللہ تعالیٰ کا میں نے کہا تھا 3 صفات آپ نے پڑھنا ہے، یا ودودو، یا اللہ جو کہ اس میں اعظم بھی ہے، اور یا عزیزو. یہ تینوں کو آپ نے پڑھنا ہے. اور کتنی بار پڑھنا ہے؟ 313 مرتبہ، 313 یعنی کہ 313 ٹائمز. اور یہ عمل کرنے کے بعد آپ دیکھیں میاں بیوی میں کتنی محبت ہو جائے گی. بلکہ میں تو کہوں گا کہ یہ وظیفہ جب کریں نا اس سے پہلے اپنے پاس ایک گلاس بھی رکھ لیں پانی کا، اور جب یہ آپ سارا عمل اپنا پورا کر لیں تو اس پانی میں پھونک کر کے میاں بیوی دونوں آپس میں پانی بھی پی لیں تاکہ یہ محبت اور گہری ہو جائے. تو یہ جو وظیفہ تھا جس کو میں نے ٹائٹل دیا کہ محبت کا وظیفہ. اب آپ مجھے امید ہے کہ جو بچیاں سن رہی ہیں جن کی اب شادی نہیں ہوئی ہے یا پرانی بھی ہو گئی ہے تو وہ اس سے ضرور فائدہ اٹھائیں گے. تو اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہ حافظ.